راز آنکھیں تیری قسمت 2 اس قلم مہر نور قسط نمبر 62۔ دوپہر سے اثر ڈھل چکی تھی۔ زرین ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ شاید فیصل بھائی آ گئے تھے۔ زرین کی نگاہ بے ساختہ انیا تک گئی جو خاموشی سے اس کی جھولی میں بیٹھی تھی، مگر اس کے سارے حسیات جیسے جاگ گئی ہوں۔ اب وہ کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھ رہی تھی جہاں فیصل نے احمر کو اٹھایا ہوا تھا اور اب اسے سینے سے لگائے پیار کر رہا تھا۔ زرین جانتی تھی کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ اب ان کے کانوں میں احمر کی آواز پڑی، بابا آپ نے کہا تھا ہم فن لینڈ چلیں گے، پلیز آج چلیں نا، اور مجھے آئس کریم بھی کھانی ہے۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگا فرمائش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے فیصل کچھ کہتا، بھابھی کی آواز کانوں میں پڑی، آج منع مت کیجیے گا، بچے اتنے دنوں سے ضد کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے ہی تو اتنی محنت کرتے ہیں، تو اگر اس کی خواہشات پوری نہ کر سکیں تو ہم کیسے ماں باپ ہوئے۔ انیا کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ وہ اتنی سی بچی بہت حسرت سے باپ بیٹے کا وہ پیار دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ فیصل کا اتنا کہنا تھا کہ احمر کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایک کام کرو، زرین سے بھی کہہ دو اور انیا کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ فیصل بھائی نے جیسے ہی بھابھی سے کہا، بھابھی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ ہاں میں کہہ دیتی ہوں، لیکن وہ زرین کہہ رہی تھی کہ اسے اپنا کوئی ضروری کام ختم کرنا ہے شام تک، اور پھر گھر بھی خالی چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تو دیکھ لیں جیسا آپ کو مناسب لگے۔ وہ بہت ناپ تول کر بات کر رہی تھی۔ پھر بھی ایک بار پوچھ لو، فیصل نے زور دیا، یوں جیسے فیصلہ سنایا ہو۔ بابا ہم انیا کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ وہ کیوں آپ کے ساتھ جائے؟ آپ میرے بابا ہیں، اسے کہیں اپنے بابا کے ساتھ جائے، جب دیکھو تب میرے بابا کو دیکھتی رہتی ہے۔ الفاظ تھے کہ سیسا جو زرین کو اپنے کانوں میں جاتے محسوس ہوئے۔ انیا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ زرین جلدی سے رخ موڑ گئی۔ انیا بھی ابھی اس کی جھولی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ فیصل کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ ایسے کہتے ہیں بہنوں کے بارے میں؟ یہ سکھایا میں نے تمہیں احمر؟ فیصل نے کچھ سختی سے کہا کہ احمر ایک دم سہم گیا۔ ڈانٹے مت، بچہ ہے، میں سمجھاؤں گی، ایسا نہیں کہتے۔ بھابھی فوراً فیصل بھائی کے سامنے آ کر انہیں کول ڈاؤن کرنے لگی۔ فیصل پلٹا اور دروازے کی جانب بڑھا، جلدی آ جاؤ، میں تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ فیصل کے جانے کے بعد بھابھی نے سکون کی سانس لی اور زرین کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہم نا باہر جا رہے ہیں، شام تک آئیں گے، تو ہنڈیا بنا لینا، تمہیں پتہ تو ہے تمہارا بھائی گھر کا ہی کھانا کھاتا ہے۔ زرین کا چہرہ تذلیل کے مارے سرخ ہوا، مگر وہ اپنا غصہ ضبط کر گئی۔ بھابھی میرے پاس وقت نہیں، مجھے ایک بہت اہم فائل رات تک تیار کرنی ہے، اگر وقت پر کام نہ کیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ بھابھی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھلی، لو بلا، ہنڈیا پکنے میں دیری کتنی لگتی ہے، اور میں کون سا روز روز اپنے میاں کے ساتھ سیر سپاٹے کرنے جاتی ہوں، کچھ وقت ملتا ہے مہینوں بعد، مگر تم کیا سمجھو گی، تمہارا میاں کون سا ہے؟ الفاظ ایک بار پھر اس کی روح پر چانٹے کی طرح لگے۔ دل کے کسی کونے میں جیسے کانچ کا ایک ٹکڑا پوری قوت سے آ کر گھسا۔ بھابھی، وہ دبے دبے غصے میں ہی پھٹ پڑی، ہنڈیا بنا دینا ورنہ تمہارا بھائی غصہ کرے گا، اور تم یقیناً گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہو گی، اور ہاں روٹیاں بھی بنا لینا۔ ہم جا رہے ہیں، دروازہ اچھے سے بند کرنا، کہیں کوئی مرد۔ ان کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب زرین کی بس ہوئی اور وہ پھٹ پڑی، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، بس میں آپ کی اگلی کوئی بات برداشت نہیں کروں گی، اور 1000 بار میں نے آپ کو سمجھا چکی ہوں، بیوہ نہیں ہوں میں، میرا شوہر زندہ ہے۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا، آنسو روکنے کے سبب آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بھابھی ہنس پڑی، ایک طنزیہ ہنسی، جن کے شوہر زندہ ہو نا، وہ بیٹی کے ساتھ 3 سال سے مائکے نہیں پڑی ہوتی۔ خیر میں چلتی ہوں۔ وہ زرین کے وجود کو بھٹی کی آگ میں جھونک کر یہ جا وہ جا۔ زرین نے پوری قوت سے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر دے مارا اور لیپ ٹاپ وہیں بند کر دیا۔ بے بسی کے مارے آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے۔ مما، اچانک انیا کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالا۔ انیا اب ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جی ماما کی جان، محبت سے کہتے اس نے انیا کی پیشانی چومی۔ انیا کی آنکھیں گرے تھیں، بالکل ارمان عالم کی آنکھوں جیسی۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جنہوں نے 5 سال کی عمر میں زرین کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اس نے آنکھیں اور نقش نین ارمان سے لیے تھے، باقی حسن ماں سے لیا تھا۔ خوبصورت وہ بالکل زرین کی طرح تھی۔ کیا میرے بابا نہیں ہیں؟ معصومیت سے پوچھا۔ زرین کا دل کٹ کر رہ گیا، اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ نہیں میری جان، آپ کے بابا ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے، سب کے بابا ہوتے ہیں، بس بابا ابھی ہم سے دور ہے نا، جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔
اس نے انیا کے بکھرے بال اپنے ہاتھ سے سنوارتے محبت سے کہا، مما بابا کب آئیں گے؟ مجھے بھی احمد کی طرح اپنے بابا چاہیے، جیسے ماموں احمد سے پیار کرتے ہیں میرے بابا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہاں ہیں؟ کب آئیں گے؟ زرین کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ اکثر ایسا سوال کرتی تھی اور زرین ہمیشہ ٹال دیتی تھی، مگر کب تک؟ کوئی عام بچوں جیسی نہیں تھی، اتنی سی عمر میں بھی اس کا دماغ دگنی عمر کے بچوں جتنا تیز چلتا تھا۔ زرین نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ جلدی آئیں گے میری جان، بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس بابا کی طبیعت خراب ہے نا، تو وہ اپنے ڈیڈ اور ممی کے ساتھ اپنے علاج کے لیے دور گئے ہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو واپس آ جائیں گے، پھر ہم اپنے گھر چلیں گے، بابا کے پاس۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ مما آپ اتنی دیر سے یہی کہتی ہیں، بابا کب آئیں گے؟ مجھے بھی بابا کے ساتھ فن لینڈ جانا ہے، مجھے بھی بابا چاہیے۔ وہ رونے لگی تھی اور زرین کا سانس اٹکنے لگا تھا، اسے سمجھ رہی وہ کیا کرے۔ بس ماما کی جان، اچھے بچے روتے نہیں ہیں، اور آپ تو بابا کی اسٹرانگ بیٹی ہو نا، جلدی بابا کے پاس جائیں گے، آئی پرومس۔ زرین نے وعدہ کر لیا۔ کچھ دیر بعد انیا چپ کر گئی۔ مما بابا ہمیں فون کیوں نہیں کرتے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک اور سوال۔ ماما کی جان، ماما کا موبائل کھو گیا تھا نا، تو بابا کے پاس ابھی یہ میرا نمبر نہیں۔ اور وہ اس سے کیا وضاحت دیتی کہ وہ کتنی مجبور تھی۔ انیا نے ٹیبل پر پڑا زرین کا موبائل اٹھایا۔ تو آپ بابا کو فون کرے نا، آپ کیوں نہیں کرتی؟ زرین حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے اسی خالی ذہن کے ساتھ موبائل پکڑا اور ارمان کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں، انیا نے ٹھیک کہا، اس نے آج تک ارمان کو کال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کیوں نہیں کی؟ وہ کال کر رہی تھی، اسے ارمان کا نمبر یاد تھا۔ کیا نا اسے نمبرز نہیں بھولتے تھے۔ دوسری جانب لندن پر رات اتر چکی تھی۔ شرازی مینشن میں جھانک کر دیکھیں تو ارمان بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ پاس ہی کچھ فاصلے پر وہ پینٹنگ کینوس پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ شام سے اس پینٹنگ میں رنگ بھر رہا تھا جو دن کے وقت گارڈن میں بیٹھ کر بنائی تھی۔ پھر اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تو وہ سو گیا۔ اس کے چہرے سے ہی تھکن کے تاثرات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اچانک کمرے کی خاموشی میں موبائل فون کی آواز کسی بھیانک ساز کی طرح گونجی۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی تو ارمان کی نیند ٹوٹی۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارے موبائل پکڑا اور کان سے لگایا۔ زرین کا سانس رک گیا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ بیل جاتی رہی، 1 2 3 4 اور پھر فون اٹھا لیا گیا۔ زرین کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ہیلو، ارمان عالم کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ زرین کا سارا جسم ساکت رہ گیا، جسم کا ہر عضو سماعت بن گیا۔ وہ زندہ تھا، خدایا وہ زندہ تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ انیا نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور اپنے کان سے لگایا، بابا۔ اور دوسری جانب سوئے ہوئے ارمان عالم کو بہت زور کا جھٹکا لگا۔ اس کی نیند ایک ہی پل میں ہوا ہوئی۔ کون؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کی انیا، انیا ارمان، انیا ارمان عالم، وہ چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ارمان کے ہاتھوں سے موبائل فون کرنٹ کی طرح چھوٹا اور بیڈ سے نیچے زور سے جا کر گرا۔ انیا، اور وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا، جیسے حسیات بیدار ہو گئیں۔ زمین سے موبائل اٹھایا مگر نیچے ٹائل پر لگنے سے وہ کرسٹل کے واس پر لگا اور موبائل کی اسکرین کالی ہو گئی۔ ارمان موبائل آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر موبائل کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی، آن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ساکت تھا جیسے بہت برا خواب دیکھ لیا ہو۔ اس نے کہا، انیا، میری انیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زری، وہ ٹھیک ہے؟ خدایا، یہ آن کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ نیم پاگل سا ہوا، پھر اسی قوت سے موبائل اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ غصے کے مارے اس نے ٹیبل سے جگ اٹھا کر زمیں بوس کیا۔ اب وہ بیڈ سے اٹھ رہا تھا۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، مجھے سچ جاننا ہوگا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگا۔ دوسری جانب انیا ہیلو ہیلو کر رہی تھی مگر کال بند ہو گئی۔ مما بابا کچھ بول ہی نہیں رہے۔ اس نے موبائل زرین کے حوالے کیا۔ زرین نے موبائل دیکھا تو کال کٹ ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، جیسے کسی نے چہرے پر کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا۔ اس کا وہ ہیلو ابھی تک کانوں میں گونج رہا تھا۔ انیا اس کا کندھا ہلا رہی تھی کہ وہ ہوش میں آئی۔ ہو سکتا ہے بابا کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو، اس لیے کال کٹ گئی ہو، چلو بعد میں دوبارہ فون کریں گے۔ زرین موبائل ٹیبل پر رکھے اسے ایسے ہی اپنے سینے سے لگائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بابا سے بات ہی نہیں کروں گی، وہ میرے پاس ہی نہیں آتے، سب بہت برے ہیں۔ وہ غصے سے زرین سے دور ہوئی اور اس کی جھولی سے نکل کر نیچے اتر گئی۔ زرین نے ایک نظر لیپ ٹاپ پر ڈالی، پھر نفی میں سر ہلاتی رہ گئی کیونکہ اب کام کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلی اور پہلے گھر کا دروازہ بند کیا، پھر کچن میں آ گئی
اب وہ ہنڈیاں بنانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ جب تک سارا کام نہ ہو جاتا وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری جب انیا اس کے پاس صحن میں آ کر بیٹھی۔ مما، مجھے بھی آئس کریم کھانی ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے والا غصہ بھلائے اب فرمائش کر رہی تھی۔ زرین مسکرا دی۔ اچھا جاؤ، ماما کا موبائل لے کر آؤ۔ زرین کی بات پر وہ جلدی سے اندر کمرے میں بھاگی اور اگلے 5 منٹ میں موبائل لا کر زرین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب زرین کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ تم سے ایک کام تھا ماریا، اس نے پیغام دیا اور کال کاٹ کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ اب وہ سبزی بنا رہی تھی۔ 10 منٹ بعد ہی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انیا جانتی تھی کون آیا ہے، اس لیے وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی اور دروازہ کھول دیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک 20 سالہ مناسب نکوش کی پیاری سی لڑکی کھڑی تھی۔ انیا کو دیکھتے مسکرائی اور جھک کر انیا کی گال پر پیار کیا اور پھر وہ گھر میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ انیا بھی اس کے ساتھ واپس زرین تک آئی۔ زرین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ یہ لو بھائی انیا، تمہاری آئس کریم۔ اس نے آئس کریم انیا کے حوالے کی۔ انیا جلدی سے زرین کے پاس وہیں جگہ سنبھالتی بیٹھ گئی۔ اب زرین سے آئس کریم کھول کر دینے کی فرمائش چل رہی تھی۔ زرین نے آئس کریم کھول کر اس کے ہاتھ میں تھمائی جو پیک تھی۔ اب وہ اٹھی۔ رکو، میں تمہیں اس کے پیسے لا کر دیتی ہوں۔ اس سے پہلے زرین کمرے میں جاتی ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں زرین باجی، میں آپ سے پیسے لوں گی، وہ بھی ایک آئس کریم کے؟ جیسے اسے دکھ ہوا تھا۔ زرین کی آنکھوں میں نمی کٹی ہوئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی پیسہ تھا ہی نہیں۔ لیکن میں یہ مفت میں تو نہیں لے سکتی۔ ماریا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ کس نے کہا آپ مفت میں لے رہی ہیں؟ بھول گئی جب یونیورسٹی میں میری فیس کے پیسے نہیں تھے تو آپ نے مجھے فیس کے لیے پیسے دیے تھے۔ وہ دن میں کیسے بھول سکتی ہوں جب ہمارے گھر میں چولہا جلانے کے پیسے بھی نہیں تھے اور آپ نے میری اماں کو پیسے دیے تھے۔ وہ پیسے آپ نے آج تک واپس نہیں مانگے، تو بس یہ سمجھے کہ وہی قرض میں آپ کو لٹا رہی ہوں، اور اگر آپ کا کوئی پیسہ نہ بھی دینا ہوتا تو بھی میں انیا کو ایک آئس کریم لا کر دینے کے بدلے سے آپ سے کوئی پیسہ نہ لیتی۔ زرین کے تنیا صاحب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ انیا ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز اب آئس کریم کھا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں، غصہ تو نہیں کریں گی؟ باتوں کے دوران وہ بھی زرین کے ساتھ کام کروانے لگی۔ تمہاری کبھی کسی بات کا غصہ کیا ہے جو اب کروں گی؟ زرین اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ماریا ان کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بس وہ 2 بہن بھائی ہی تھے اور اس کی ماں بہت اچھی خاتون تھیں۔ زرین نے کافی بار ان کی مدد کی تھی مالی طور پر، اس لیے وہ زرین کی بہت عزت کرتی تھی۔ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے نا؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ زرین نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش ہوئی۔ آپ دیکھ رہی ہیں بھابھی کی چالاکیوں کو، کبھی آپ کو کام دے کر باہر نکل جاتی ہیں، کبھی کہیں اور سارے پیسے آپ کے ہڑپ بھی کر لیتی ہیں، کبھی بل کے بہانے، کبھی سبزیوں کے بہانے، کبھی انیا سے ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا اس بہانے، کبھی انیا نے ان کے کپڑے خراب کر دیے اس بہانے۔ اب بھائی کو بتاتی کیوں نہیں؟ مجھے سے زرین کی کم عقلی پر حیران تھی۔ چھوڑو، جانے دو، ان کے گھر میں رہتی ہوں، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ ماریا کو جیسے کچھ یاد آیا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ یہاں آئی ہی کیوں تھے؟ اتنے بڑے شخص کی بیوی ہیں تو واپس اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ کیا واقعی ان کی موت ہو گئی ہے؟ ماریا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے پہلے شک تھا کہ وہ زندہ ہیں، دل کہتا تھا زندہ ہوں گے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنے کانوں سے ان کی آواز سنی ہے۔ ماریا، وہ شخص زندہ ہے، بہت جلدی میں واپس چلی جاؤں گی، کیا پتہ وہ اب واپس آ گئے ہوں۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہوں گی، میری بیٹی احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے، میری مجبوری تھی یہاں پر رہنا۔ میں غصے میں بھابھی کو یہ کہہ تو دیتی ہوں کہ میرے باپ کا گھر ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں وقار آفریدی کی بیٹی نہیں ہوں، انہوں نے مجھے محض گود لیا تھا۔ یہ تو فیصل بھائی کا شکر ہے، انہوں نے مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دی، ورنہ شاید آج میں اور میری بچی کسی قبر میں پڑے ہوتے۔ وہ کوئی کھوئے لہجے میں بتا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی زرین باجی، اس دن ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ کو وہاں سے بھاگ کر یہاں نہ پڑا؟ شاپنگ مال جل گیا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ جیسے یہ کہانی جاننے کے لیے متجسس تھی۔ زرین نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے 3 سال پہلے والا وہ دن گھوما جب وہ انابیہ کو دھکا دیتی وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ انابیہ نے اس کے سر پر کسی چیز سے وار کیے اسے بے ہوش کرنے کی کوشش کی، مگر زرین دوبارہ زمین سے اٹھی اپنے حواس بحال کیے۔ انابیہ واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ انابیہ کی نظر پڑنے سے پہلے شاپنگ مال کے پچھلے دروازے سے باہر بھاگ گئی۔ اس کے بعد سامنے سڑک پر چلتی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ ہاسپٹل میں تھی، اس کے پاس ہی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر مسکرائی۔ ہو شکر آپ کو ہوش تو آیا، آپ میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھیں، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، آئی ایم سوری۔
میں جلدی میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی تو آپ گاڑی کے سامنے آ گئیں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی زرین کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا بچہ، اسے بس یہی یاد تھا۔ وہ لڑکی مسکرائی۔ آپ اور آپ کا بچہ دونوں ٹھیک ہیں، ڈاکٹر سے تفصیلی بات ہوئی ہے میری، ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے، بس آپ کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ زرین کراہ کر اٹھی۔ میں کب سے یہاں سے میں کب سے یہاں ہوں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ 2 دن سے۔ اور زرین کے سر پر جیسے دھڑا دھڑا آسمان پھٹ پڑا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں آیا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ میں آپ کو جانتی نہیں تھی تو اس وجہ سے آپ کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کر سکی۔ آپ مجھے ان کا کانٹیکٹ نمبر دیں تاکہ کوئی آ کر آپ کو لے جائے۔ زرین جیسے گہرے خواب سے جاگی۔ اب وہ ارمان کا نمبر اس لڑکی کو بتا چکی تھی، مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ اسے شام کے وقت ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ میں خود گھر چلی جاؤں گی، آپ کی مدد کے لیے شکریہ۔ وہ دونوں چلتی ہوئی ریسیپشن پر آئیں تو زرین نے دھیرے سے کہا۔ اس نے اس وقت میرون رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، کندھوں کے گرد کالی شال تھی۔ ہاسپٹل کے بل اور یہ کپڑے وہ لڑکی ہی لائی تھی۔ اس نے مسکرا کر زرین کو دیکھا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اس سے پہلے زرین کو جواب دیتی اس کی نگاہ ہاسپٹل کے ریسیپشن کی دیوار پر لگی اسکرین تک گئی جہاں نیوز چل رہی تھیں۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے شہر کے ابھرتے ستارے اے ایس پی ارمان عالم کو ناساز حالت میں لندن لے جایا جا چکا ہے۔ 2 دن پہلے ہوئے شاپنگ مال کے اس حادثے میں ان کے سر پر کافی گہری چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ وہ کوما میں جا چکے ہیں اور ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بس سانسیں لے رہے تھے، زندگی سے جیسے ہارنا چاہتے ہوں۔ اس لیے ان کے والدین انہیں لندن کے سب سے بیسٹ ہاسپٹل میں لے جا چکے ہیں۔ ان کے متعلق جیسے ہی ہمیں مزید اپڈیٹس ملیں گی تو آپ کو بتائیں گے۔ زرین کے سر پر آسمان پورے قد سے گرا۔ وہ چکرائی، اس سے پہلے لڑکھڑا کر گرتی۔ اس لڑکی نے زرین کو تھاما۔ آر یو اوکے؟ اسے پاس رکھی چیئر پر بٹھاتے پوچھا، مگر زرین کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ لڑکی اسے پانی پلا رہی تھی، مگر زرین اب تک شوق میں تھی۔ عالم، نہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، یا اللہ رحم کر، یہ ایک ہی دن میں کیسے کیسے غم دکھا رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں یہ سب بڑبڑا رکھ کر رہ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس لڑکی کی کوئی بھی اگلی بات سنے بنا اٹھی اور گھر کے لیے نکل پڑی۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد جب اسلام آباد شہر پر مغرب کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، وہ شرازی ہاؤس پہنچی۔ اس سے پہلے وہ ٹیکسی سے اترتی، اس نے دیکھا کہ گیٹ پر کھڑے گارڈز بدل چکے تھے، سامنے کچھ غیر معمولی لوگ کھڑے تھے۔ زرین کو ایسا گمان ہوا جیسے وہ جانتی ہو کہ کون ہے۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی، اس نے شرازی ہاؤس کے گیٹ کے پاس زبان قریشی کو کھڑے دیکھا اور زرین کا وجود پتھر ہو گیا۔ دماغ خطرے کا سائن دے چکا تھا۔ انکل، آپ اگلے گھر کے سامنے گاڑی روک دیں، اس نے جلدی سے ڈرائیور کو کہا۔ اگلے گھر کے سامنے وہ گاڑی سے اتری جہاں سے شرازی ہاؤس کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ ساتھ والے گھر کے گارڈ کے پاس آئی۔ وہ اسے پہچان گئے تھے۔ بیٹا، آپ یہاں؟ وہ شدید حیران ہوئے تھے۔ انکل، مجھے آپ کی مدد چاہیے، زرین نے بے بسی سے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، بولو، کیسی مدد چاہیے؟ وہ مسکرا دیے تھے۔ آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں گے، وہ مجھے ڈرائیور کو دینے ہیں، اس نے شرمندگی سے پوچھا۔ انہوں نے اپنی جیب سے 2,000 نکال کر زرین کے ہاتھ میں تھما دیے۔ انکل، یہاں کیا ہوا تھا؟ گھر والے کہاں ہیں؟ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ بیٹا، اس دن شاپنگ مال کے حادثے میں ارمان کے کافی گہری چوٹیں آئی تھیں تو تمہارے ساس سسر اسے لندن لے کر گئے تاکہ وہاں اس کا اچھے سے علاج کروا سکیں، اور یہ لوگ ان کے جانے کے بعد سے یہاں چکر کاٹ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ زرین کے دل کو دھچکا سا لگا۔ تو کہیں وہ جان تو نہیں گئے؟ زرین زندہ ہے اور اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہوں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ اب تو ارمان بھی اس کے پاس نہیں تھا جو اس سے ان لوگوں سے بچاتا۔ انکل، آپ پلیز کسی کو مت بتائیے گا کہ میں آپ سے ملی، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں میں مر گئی، مجھے ان کی نظروں میں مردہ ہی رہنے دیں، اور آپ کے پیسے میں جلدی واپس کر دوں گی۔ گارڈ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ بیٹا، اپنا خیال رکھو، پیسے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زرین بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ اسے یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو گاڑی خان ہاؤس کی جانب موڑنے کا کہا۔ جب وہ خان ہاؤس پہنچی تو دل دھک سے رہ گیا، یہاں بھی زمان قریشی کے گارڈز کھڑے تھے۔ اسے یاد آیا منال آپی، مریم اور خان بابا تو لاہور گئے ہیں، ابھی انہیں واپس آنے میں 3-4 دن لگنے تھے۔ اتنے دنوں میں تو یہ لوگ زرین کو دفنا بھی دیں گے تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ انکل، واپس گاڑی موڑ لیں، وہ گھبرا کر درخواست کری تھی۔ اب کہاں جائے؟ اس کا تو ان 2 گھروں کے سوا کوئی آسرا بھی نہیں تھا۔ وہ گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے، اب بے بسی سے رو رہی تھی۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، فکر تو اپنے بچے کی تھی جو بھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی اولاد سے محبت تھی، بہت زیادہ۔ وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتی تھی، وہ ہر حال میں اس کی حفاظت کرے گی۔ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ آپ کے اسٹڈی روم میں اور کتنے راز دفن ہیں؟ زرین اس کے سامنے اسٹڈی روم میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ارمان مسکرا دیا تھا۔ ہیں تو بہت سارے، تو میں سب بتاؤں گا ایک ایک کر کے۔
यहाँ खुफिया रास्ता भी है जो शराजी हाउस से बाहर जाता है। मैं इसी रास्ते से घर में आता हूँ। पिछले 1 माह में ज़रीन ने बेहद बेयकीनी और हैरत से अरमान को देखा। अब वो दोनों स्टडी रूम से बाहर निकल आए थे। आप मजाक कर रहे हैं ना? ज़रीन को यकीन था कि ये मजाक है, मगर अरमान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तुम्हें इतना गैर संजीदा लगता हूँ कि ऐसे मजाक करूँगा? और ज़रीन शल रह गई। मतलब वाकई वो सच कह रहा था। ज़रीन जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागी। वो जानती थी अब उसे क्या करना है। अंकल प्लीज़ गाड़ी वापस शराजी हाउस मोड़ लें और उसकी बैक साइड पर रोकिएगा, उसने ड्राइवर से कहा। अब उसके चेहरे पर एक अनदेखा सुकून था। एक दूसरी याद उसकी आंखों के पर्दे पर लहराई। वो नज़र घुमाते हुए सारे स्टडी रूम को देख रही थी। आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे यहाँ का खुफिया रास्ता दिखाएंगे। मुझे वो देखना है। अरमान कुछ हैरान हुआ। अच्छा दिखा दूंगा, उसने बात को टाला, मगर वो नफ़ी में सर हिला रही थी। मुझे वो सभी देखना है तो मतलब देखना है। आप मेरी कोई बात नहीं मानते। लम्हों में उसकी आंखें मोटे मोटे आंसुओं से भर गईं। अच्छा ठीक है, रो मत, चलो दिखाता हूँ। वो उसे ऐसे ही अपने हिसार में लेता उठा और अब वो स्टडी रूम से बने रैक्स की तरफ जा रहा था, जहाँ पर हर तरफ किताबें ही किताबें और फाइल्स ही फाइल्स थीं। ये कमरा बहुत खूबसूरत था। अब अरमान उससे कुछ खास दिखाने वाला था और ज़रीन की आंखों में चमक थी। ज़रीन ने आंखें खोली तो आंखों में आज भी वैसे ही चमक थी। गाड़ी शराजी हाउस की बैक साइड पर आकर रुक चुकी थी। वो गाड़ी से उतरी और ड्राइवर को पैसे पकड़ाए। अब वह शराजी हाउस की पिछली दीवार की तरफ आ रही थी। वहाँ अगर उसने दीवार को टटोल कर देखा, शायद वह कुछ तलाश कर रही थी। वो इतनी महारत से बनी हुई थी कि पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ कुछ खुफिया भी है। ज़रीन को वो बटन मिल गया। उसने बटन दबाया तो दीवार में एक छोटा सा सुराख हुआ और वहाँ से एक छोटी सी फिंगरप्रिंट सेंसर की झलक दिखाई दी। ज़रीन ने वहाँ पर अपनी उंगली रखी तो दीवार में एक हलचल सी हुई। अगले ही पल दीवार का एक हिस्सा उभरा। वहाँ से एक डिवाइस नजर आई। वहाँ पर अब वो कोड डालकर दोबारा अपनी उंगली रख रही थी। मैं यहाँ तुम्हारी फिंगरप्रिंट सेव कर रहा हूँ ताकि मेरी गैर मौजूदगी में अगर कभी तुम्हें खुफिया रास्ते से घर में दाखिल होने की ज़रूरत हो तो हो जाओ। कानों में कहीं दूर से अरमान आलम की आवाज़ गूंजी। जैसे ही कोड और फिंगरप्रिंट डिटेक्ट हुए, दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से हिला और वह हिस्सा दरवाजे की तरह खुल गया। ज़रीन अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा खुद ब खुद दोबारा अपनी जगह दीवार बन गया। वहाँ गार्डन में इसी तरह ज़मीन पर एक और दरवाज़ा था जो देखने से बस फर्श लगता था। ज़रीन ने वो खोला तो वहाँ सीढ़ियाँ थीं जो नीचे बेसमेंट में जा रही थीं। वो नीचे उतरी, पास ही दीवार पर हाथ मारा तो लाइट जल उठी। उसने दरवाज़ा बंद किया। अब वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे जा रही थी। नीचे एक हॉल नुमा बहुत बड़ा खाली कमरा था। उसे दूसरा रास्ता निकलता था जहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती थीं। वो इन सीढ़ियों की जानिब बढ़ी और एहतियात से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं क्योंकि उसे बेसमेंट से दूसरे फ्लोर तक जाना था। आधी सीढ़ियाँ चढ़ कर ही उसका सांस फूल गया, मगर उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। कुछ देर वहाँ वो दीवार से टेक लगाए खड़ी रही, फिर दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दीं। कुछ देर बाद वो स्टडी रूम की एक बुक शेल्फ के पीछे से बाहर निकल रही थी। अरमान का ये स्टूडियो आज भी सुकून में डूबा था। आज भी हवा में उसकी खुशबू थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भी किसी कोने से निकल कर आएगा और कहेगा, वहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ ज़रीन। अपनी आंखों की नमी को बेदर्दी से रगड़ती दरवाज़े की जानी बढ़ी। अभी वो बाहर निकल ही रही थी जब कानों में एक आवाज़ पड़ी। ज़रीन वहीं पर रुक गई। मैं कह रही हूँ ना, ज़रीन मैम नहीं है यहाँ। अगर वो ज़िंदा होती तो वापस घर ही आती ना। वो मुलाजमा थी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो किसी हाट पर पलटी तो निगाह ज़रीन तक गई। उसके चेहरे पर हैरत उभरी। वो जल्दी से कॉल काटती ज़रीन के करीब आई, मगर ज़रीन अभी तक शौक में थी। मैम आप ठीक हैं? आप कहाँ चली गई थी? वो बेचैनी से पूछ रही थी। तुम भी उनके साथ मिली हो ना? कितने में ख़रीदा तुम्हें ज़मान कुरैशी ने? ज़रीन के चेहरे पर गुस्सा और लहजे में काट थी। मुलाजिम ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मैम, कैसी बातें कर रही हैं? मैं ज़ूबिया मैम की वफ़ादार हूँ, मगर अनाबिया मैम ने 2 दिन से हमारा जीना हराम कर दिया है, मेरा यकीन करें। ज़रीन अभी भी अंदर से घबराई हुई थी। और मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूँ? ज़रीन इसी लहजे में पूछ रही थी। मुलाजिमा ने मोबाइल उसके सामने किया जहाँ नाबिया का नंबर जगमगा रहा था। ज़ूबिया मैम और सर समझ रहे हैं इस हादसे में आपकी मौत हो गई, लेकिन नाबिया मैम ने कहा कि इस हादसे में मरने वालों में से ऐसी किसी भी औरत की लाश नहीं मिली जो प्रेग्नेंट हो। वो आपको मारना चाहते हैं। उन्हें यकीन है आप वापस घर आएंगी। सरीन का सारा वजूद कांपने लगा। उसने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया। मैम अरमान सर की तबीयत ठीक नहीं, मालूम नहीं वो कब ठीक हों। आप यहाँ से कहीं चली जाएं। वो लोग शराजी हाउस के अंदर नहीं आ सकते, मगर वो बाहर पहरा देते रहेंगे। आप कितने दिन छुप कर रहेंगी? बच्चे का सोच रहे हैं। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए किसी महफूज मकाम पर। वो ज़रीन को समझा रही थी। आप रिलैक्स रहें, मैं तब तक आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
जरीन खाली खाली निगाहों से उसे देख रही थी। हाँ, ताकि तुम खाना लाने के बहाने इन लोगों को बुला कर ला सको और वो आकर मुझे मार दें। जरीन के लहजे में तल्खी नहीं बेबसी थी। मुलाजमा आगे बढ़ी और जरीन का अपने हाथ में हाथ लिया। मेरे 2 साला बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। अरमान सर ने मेरे बेटे को मरने से बचाया था। जब मेरे सगे बहन भाइयों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो अरमान सर ने मेरे बेटे का इलाज का सारा खर्चा उठाया। मैं मरकर भी अरमान सर का वो एहसान नहीं भूल सकती। मैं मर तो सकती हूँ मगर अरमान सर की औलाद को मरते नहीं देख सकती। ये सब कुछ मैं उनके एहसान का बदला चुकाने के लिए कर रही हूँ। और जरीन का सांस हलक में अटक गया। अगर मैं आपसे गद्दारी करूँगी तो इसका मतलब मैं अपनी ही ममता का कत्ल कर दूँगी। आप मुझ पर एतबार करती हैं या नहीं, वो आपकी मर्ज़ी। मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि आप यहाँ आई थी। वो वापस पलट गई। जरीन ने बेसख्त दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। दिमाग में धमाके हो रहे थे। अगले आधे घंटे बाद जरीन अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। मुलाजमा उसके सामने खाना रख रही थी। जरीन अब खामोशी से खाना खा रही थी। हॉस्पिटल में भी उस बस जूस पिया था। खाना खाने के बाद वो उठी, एक हसरत भरी नज़र अपने इस कमरे पर डाली जहाँ बस हर तरफ उसकी यादें थीं। अब वो कपबोर्ड खोले खड़ी अपने कुछ कपड़े निकाल रही थी। उसके बाद उसने अपना हैंड बैग पकड़ा। इसमें पैसे चेक किए तो कुछ कैश पड़ा था। अब वो दूसरी कपबोर्ड खोले लॉकर खोल रही थी जहाँ अरमान हर वक्त कुछ ना कुछ कैश रखता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। जरीन ने वो सारे पैसे भी बैग में कपड़ों के साथ रखे जो तकरीबन 1 लाख तो 1-2 लाख थे। उसके बाद वो सारी कबर्ड्स बंद करती बाहर निकली। उसकी निगाह अचानक अपने लैपटॉप तक गई। कुछ महीने पहले उसे अरमान ने लैपटॉप ही लेकर दिया था। जरीन ने वो लैपटॉप ही रख लिया, शायद ज़रूरत पड़ जाए। ज्वेलरी उसने यहीं छोड़ दी। वो अपने साथ वो अनमोल तोहफे नहीं लेकर जा सकती थी। अगर वो खो गए तो अरमान के दिए तोहफे यहाँ ज़्यादा महफूज हैं। बाकी उसकी अंगूठी वहीं कहीं गिर गई थी जिसका ख्याल अभी जरीन के दिमाग से निकल गया था। उसकी निगाह ड्रेसिंग मिरर तक गई। वहाँ 8 साल जरीन की ज़रमीना बेगम के साथ एक तस्वीर पड़ी हुई थी। अभी वही तस्वीर देख ही रही थी जब दरवाजे में मुलाजमा आकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी के तासुरात थे। आप कहाँ जाएंगी मैम? वो जैसे जरीन की परवाह कर रही थी। जरीन ने अपने आंसू साफ किए और अब रुख मोड़ लिया। कराची। मैं अपने वालिदैन के पास जाऊंगी। उसका लहजा बहुत मजबूत था। मुलाजमा ने हैरत से जरीन को देखा। लेकिन आप इतनी दूर अकेली कैसे जा सकती हैं, वो भी इस हालत में? जरीन को अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया। आप कराची मत जाएं। इस हालत में अगर आप बाय एयर जाएंगी तो वो लोग आपको ढूंढ लेंगे और बाय रोड जाने की हालत नहीं है आपकी। आप पास ही किसी जगह जाएं। कराची तक का सफ़र आपकी तबीयत आपको इजाज़त नहीं देती। बच्चे का सोचें। जरीन थक हार कर वहीं काउच पर बैठ गई। अब आंसू बहने लगे थे। उसने इस बार रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मेरा सब कुछ बिखर गया है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मेरा शौहर कोमा में पड़ा है और मुझसे 7 समुंदर दूर है और वो लोग मुझे मारने के लिए तैयार। मुझे अपने बच्चे को बचाना है, वो नन्ही जान जो मेरे पास अपने शौहर की इमानत है। कितना सब खोने के बाद मैं उसे खोने की हिम्मत नहीं रखती। वो रो रही थी। मुलाजमा उसके पास आकर बैठी। एक औरत कमज़ोर हो सकती है, एक बीवी कमज़ोर हो सकती है, एक बेटी या बहन भी कमज़ोर हो सकती है, मगर एक माँ कमज़ोर नहीं होती। अब आप एक माँ हैं। इस औलाद की हिफाजत के लिए जंग आपको ही लड़नी होगी। जाएं, इन सब की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से ऐसी जगह जाएं जहाँ इनकी पहुँच तो हो मगर सोच नहीं। कुछ अरसा मंजर से गायब हो जाएं। जरीन हैरत और बेयकीनी से उस मुलाजमा को देखती रह गई, जैसे पूछ रही हो मतलब। उसकी आंखों में छुपा सवाल पढ़कर मुलाजमा ने वजाहत की। एक इंसान और चींटी की मिसाल देती हूँ। इंसान चींटी को मसल सकता है क्योंकि वो इसकी कद से बहुत छोटी है, लेकिन अगर वही चींटी अपने बिल में छुप जाए तो इतने बड़े इंसान का हाथ इस बिल में नहीं जा सकता। वो यही सोचेगा कि दफ़ा करो। इसी तरह उनकी सोच के मुताबिक आप इस्लामाबाद के किसी खान हाउस या शराजी हाउस में ही आएंगी। आप इस बिल में जाकर छुप जाएं जहां उनकी आंख तो जा सके मगर सोच नहीं। जरीन समझ गई थी कि उसे इसी बिल में जाकर रहना होगा जहां वो पली बड़ी थी। अगली सुबह के 5 बजे अंधेरे में वो शराजी हाउस के पिछले गार्डन में खड़ी थी। उसने मुलाजमा को कुछ पैसे पकड़ाए। ये साथ वाले बंगले के गार्ड अंकल को दे देना। मुलाजमा ने बिना कुछ कहे पकड़ लिए। तुम कहाँ जाओगी? वो मुलाजमा से पूछ रही थी। मुलाजमा मुस्कुरा दी। सूबिया मैम ने कहा था कि कुछ दिन बाद सारा घर बंद करके चली जाना, तो मैं अपने घर जाऊंगी। जरीन ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। उसने पलटने से पहले आखिरी बार इस मुलाजमा को देखा। शुक्रिया, इतना कहते हुए घर से निकल आई। एक नई मंजिल, एक नया सफ़र, एक नया अहद। अभी एक जंग लड़नी बाकी थी। जरीन खामोश हुई तो उस छोटे से सहन में खामोशी छा गई। अनियाबा आइसक्रीम खा चुकी थी और सहन में खेल रही थी। जरीन अब उठी और किचन में चली गई।
چند منٹ بعد ماریا بھی اس کے پاس آ کر ہی کھڑی ہوئی۔ زرین اب ہنڈیا چولہے پر چڑھا چکی تھی۔ پھر یہاں کر آپ کو تائی نے رہنے کی اجازت کیسے دی؟ مطلب وہ کیسے مانے؟ ضائع ماریا ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا شوہر ابھی بیمار ہے تو علاج کے لیے ملک سے باہر ہے، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے بس ایک حفاظتی چھت چاہیے، میں انہیں یہاں رہ کر تنگ نہیں کروں گی، اپنا کما کر کھاؤں گی، بس رہنے کی اجازت دے دیں۔ زرین مصروف سی بتا رہی تھی۔ تو تائی مان گئی؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے ابا کے مرنے کے بعد انہیں یہ آپ اور زرمینہ خالہ یہاں زہر لگتی تھی نا، اور تایا کو کہہ کر انہوں نے آپ کو یہاں سے بھیجا تھا۔ زرین کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ لالچ انسان کو سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے ماریا۔ تائی جانتی تھی میں خزانے کی چابی بن کر لوٹی ہوں اب۔ ماریا کے چہرے پر بھی تلخ ہنسی ابھری۔ مگر ان پیسوں کا کیا ہوا جو آپ اپنے ساتھ لائی تھیں؟ جیسے ماریا کو اب یاد آیا، ان میں سے کچھ پیسوں کا میں نے ایک موبائل خرید لیا، کچھ جب فیصل بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کے علاج پر لگ گئے۔ جب زرین یہاں آئی تھی تو فیصل نے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ یہاں رک سکتی ہے کیونکہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ اس کے کچھ دن بعد ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پھر زرین نے وہ پیسے تائی کو دے دیے تھے۔ تایا کی تو اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی موت ہو چکی تھی اور 1 سال پہلے تائی بھی چل گزری تھی۔ اور آپ کو یہ آن لائن جاب کیسے ملی؟ زرین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، آنکھوں کے سامنے ایک مہربان لڑکی کا چہرہ لہرایا۔ بس ایک دوست نے مدد کی، لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گی۔ ماریا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ لیکن آپ کبھی واپس کیوں نہیں گئی زرین باجی؟ 3 سال میں ایک بار بھی کوشش نہیں کی؟ زرین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کس نے کہا کوشش نہیں کی؟ 2 بار میں نے واپس جانا چاہا تھا مگر دونوں بار کچھ ایسا ہوا کہ مجھے واپس یہیں آنا پڑا، مگر شاید اب صحیح وقت آ گیا ہے واپس جانے کا۔ زرین کی بات پر ماریا کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑے۔ زرین اب اسے مزید بھی کوئی بات بتا رہی تھی مگر ان کی باتوں کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کے سائے راول پنڈی پر اتر چکے تھے۔ اس نے کھانا بنا کر رکھ دیا تھا۔ ماریا بھی مغرب کے وقت واپس گئی تھی۔ وہ خود بھی کھانا کھا چکی تھی اور انیا کو بھی کھلا دیا تھا۔ رات کے 8 بجے فیصل بھائی اور بھابھی واپس آئے تھے۔ وہ اس وقت کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کھٹ کھٹ ٹائپنگ کر رہی تھی۔ پاس ہی انیا سو چکی تھی۔ رات کے 10 بجنے کو تھے مگر ابھی تک اس کی فائل تیار ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگر تم اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھانک کر دیکھو تو وہاں بڑا بڑا AS امپائر لکھا تھا۔ اس کا مطلب جاننا چاہو گے؟ یہ راز بھی وقت آنے پر افشا کریں گے۔ زرین کی فائل 11 بجے تیار ہوئی تھی تو اس نے جلد سے اپنی میڈم کو سینڈ کی، پھر لیپ ٹاپ بند کیے سائڈ پر رکھا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی، انیا کو اپنے قریب کیے سینے سے لگا لیا۔ اب ذہن کام سے ہٹا تو اسے انیا کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس کی معصوم بچی اتنی سی عمر میں کس قدر احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ کیا کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر وہ سوچ چکی تھی جلدی واپس جائے گی۔ یہ سب یاد آتا اس کے ذہن میں وہ فون کال گھومی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے کنپٹی میں جذب ہونے لگے۔ کچھ سوچتے اس نے موبائل پکڑا اور اب اس کے ہاتھ میں کان کے انداز میں ارمان کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے۔ دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ بے دم سے ہوئے موبائل فون ہاتھوں سے نکلتا تکیے پر جا گرا۔ وہ رونا چاہتی تھی بہت زیادہ مگر اب نہیں۔ وہ کب تک روتی رہے گی؟ کب تک وہ اپنا سب کچھ کھوئے گی؟ اب اور نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتی آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دل میں ایک نیا عزم، مگر کیا وہ اس سے مل پائے گی؟ یہ تو قسمت ہی جانے۔ لندن پر ایک خوبصورت صبح اتر چکی تھی مگر کوئی تھا جس کی نیند کل رات سے اٹھ چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت شیرازی مینشن کے دوسرے فلور کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ بے چین سا بیٹھا پہلو بدل رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ستارہ لیپ ٹاپ پر بیٹھی کچھ ضروری کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کافی مصروف تھی، یوں جیسے بہت اہم کام ہو۔ کتنی دیر لگے گی ستارہ؟ ارمان سے رہا نہیں گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ ستارہ نے ایک بے بس نظر ارمان پر ڈالی۔ میں نے بہت کوشش کی یہ جاننے کی کہ تمہیں کس نمبر سے کال آئی تھی مگر کال چند سیکنڈز چلی اور پھر موبائل بند ہو گیا۔ اگر موبائل بند نہ ہوتا تو شاید پتہ چل جاتا مگر موبائل بند ہونے کی وجہ سے وہ کال کوئی ریکارڈ ہی نہیں رکھتی، یوں جیسے وہ کبھی آئی ہی نہ ہو۔ ارمان کا دل چاہا اسی طرح سارے محل کو آگ لگا دے۔ تمہیں پورا یقین ہے ارمان کہ تمہیں وہ کال آئی تھی؟ کیا پتہ وہ محض خواب ہو جسے تم حقیقت سمجھ رہے ہو؟ ستارہ نے بہت سنبھل کر سوال پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں ستارہ؟ مانا میرے سر پر 3 سال پہلے چوٹ لگی تھی، 6 ماہ کوما میں رہا ہوں مگر میں ASP ارمان عالم ہوں جسے حقیقت اور خواب میں فرق کرنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں سنا تھا، وہ ایک بچی کی آواز تھی جو مجھے بابا کہہ رہی تھی
اس نے کہا وہ میری انیا ہے، مگر تم لوگ یقین نہیں کرو گے کیونکہ تم سب کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ وہ غصے سے اٹھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ارمان میری بات سنو، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اف، یہ لڑکا بھی نا۔ ستارہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، پھر غصے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ سوچ سوچ کر سر میں درد ہونے لگا تھا اور ارمان وہ اگلے آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر روح کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، ٹیبل کے اس پار اپنی کرسی پر بیٹھی۔ آج پہلی بار ارمان کی آنکھوں میں ایسی تکلیف اٹھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ کال کرنے والی زرین تھی، مگر باقیوں کو لگتا ہے کہ تم زرین اور اپنے بچے کو نہیں بچا سکے۔ اس کا گلٹ تمہیں ہیلوسینیشنز کی صورت تکلیف دے رہا ہے۔ ارمان نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی ہیلوسینیشن یا خواب نہیں، حقیقت تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی۔ اس نے کہا وہ میری انیا ہے، اس نے مجھے بابا کہا۔ وہ ایک لمحہ، وہ احساس میں بتا نہیں سکتا وہ کتنا بھاری تھا مجھ پر۔ وہ رو دینے کو تھا، حالت ایسی تھی جیسے ابھی کسی کو مار دے گا۔ ستارہ کی بات ٹھیک ہے ارمان، انہیں جو لگتا ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کا کوئی وجود اس دنیا میں ہے تو اسے تلاش کرو۔ وہ بس لفظ تلاش پر جیسے کسی نے ارمان کے سینے میں کانچ کے ٹکڑے گھسا دیے۔ بیٹیاں کھو جائیں تو واپس نہیں ملتی ڈاکٹر۔ وہ رونے لگا تھا، بے اختیار، بے ساختہ۔ ماضی کی بہت ساری تکلیف دہ یادیں ذہن کے پردے پر ابھری تھیں۔ زرین بھی ایسے ہی اپنے باپ سے دور ہوئی تھی، وہ سالوں بعد بھی واپس اپنے باپ کو نہیں ملی۔ مجھے بھی میری بیٹی نہیں ملے گی، بیٹیاں کھو جائیں تو واپس نہیں ملتی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ ڈاکٹر روح نے پہلی بار اسے اس حال میں دیکھا تھا، وہ رو رہا تھا کسی معصوم بچے کی طرح۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ 32 سالہ ایک بہادر اور نڈر پولیس والا ہے۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے ڈاکٹر۔ میں نے زرین کو اس کے باپ سے دور کیا تھا، وہ مجھے دیکھ کر میرے سحر میں جکڑ کر میری طرف آئی تھی۔ میری وجہ سے ایک 5-6 سالہ بچی اپنے والدین سے دور ہوئی اور کبھی واپس نہ مل سکی۔ نہ جانے اس ماں نے مجھے کتنی بد دعائیں دی ہوں گی جو میں نے ان سے ان کی بیٹی چھین لی۔ حالانکہ وہ الگ بات تھی کہ ماہی نے کبھی کوئی بد دعا نہیں دی، وہ تو اس شخص کے لیے دعائیں کرتی تھی کہ خدا اسے اس کی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپے۔ یہ خدا کا انصاف ہے ڈاکٹر، میں نے ایک 5-6 سالہ بچی کو ان کے والدین سے جدا کیا تھا، خدا نے مجھ سے میری بیٹی واپس لے لی۔ وہ بھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، چاہے انجانے میں ہی۔ میری وجہ سے وہ اپنے والدین سے الگ ہوئی، مگر وجہ تو میں تھا نا، تو پھر خدا نے انصاف تو کرنا تھا نا، یہ میری سزا تھی۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھے رو رہا تھا۔ ڈاکٹر روح کی آنکھوں میں نمی کٹی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا، اس سے پہلے وہ وہاں سے باہر نکلتا ڈاکٹر روح کی آواز نے اسے روک دیا۔ ارمان کہاں جا رہے ہو؟ اسے ڈر تھا کہیں وہ تکلیف کی زیادتی میں کوئی نقصان نہ کر لے۔ اللہ سے معافی مانگنے جا رہا ہوں ڈاکٹر۔ میں یہ تو کہتا رہا کہ وہ زندہ ہے تو اس کی حفاظت کرنا، مگر میں نے ایک بار بھی اللہ سے معافی مانگ کر یہ نہیں کہا کہ اسے مجھے واپس کر دے، میں اسے اب اللہ سے واپس مانگوں گا۔ اتنا کہتے وہ رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھی ڈاکٹر روح ساکت رہ گئی۔ جاری ہے۔